السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد جو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، اس کو مد بولتے ہیں، یہ جو ہرے کلر میں ہے۔ مد کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ اولاً نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے دیکھیے جاء، حروف مدہ تو جانتے ہی ہیں کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی اسی لفظ کے ساتھ ہو، تو پھر وہاں مد متصل ہوگا۔ جیسے جاء، سیئت، اس میں دیکھیے یا مدہ کے بعد حمزہ ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی امرینا، تو فی فایا زیر فی، یا مدہ ہے یہاں پر، اس کے بعد جو ہے حمزہ جو ہے آ گیا دوسرے کلمہ میں ہے امرینا میں، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔ یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، لیکن یہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ الہ ایک لفظ ہے، لا الگ لفظ ہے، تو دوسرے کلمہ میں حمزہ آ گیا، یہاں منفصل ہوگا۔ یہاں بھی انا انزلنا میں بھی وہی حال ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ جزم یا تشدید دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہاں مد لازم ہوگا۔ ہاں، یہ پھر اس میں بھی جو ہے الگ قاعدہ ہے۔ مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے اور مد لازم کلمی مخفف بھی ہوتا ہے، یعنی اگر تشدید ہو اور جزم ہو تو دونوں کا الگ الگ قاعدہ ہے۔ وہ ڈیٹیل بہت بڑی چیز ہے، پہلے آپ مختصر میں سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل، اور اگر دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، اور اگر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ کے بجائے جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اتنا یاد رکھ لیجیے آپ۔ چلیے آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا۔ آگے ہے سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اس کا ہجے جو ہے بہت مشکل ہے، بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اس کو غور سے سنیں۔ پہلے دیکھیے جیم بولیں گے، پھر الف بولیں گے، جیم الف او، اس کے بعد پھر مد بولیں گے، پھر زبر بولیں گے۔ اسی طرح سین یا، پھر مد، پھر زیر۔ آگے دیکھیے فی امرینا، اس میں کیسے کریں گے؟ فا یا زیر فی ہم لوگ پڑھے ہیں، بس اس میں پہلے مد بولیں گے تو اس کے بعد زیر بولیں گے۔ فا یا مد زیر فی، باقی ہر اسی طرح ہوگا۔ حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا۔ لام الف مد زبر لا، لام الف زبر لا تو آپ پڑھی ہیں، بس اس میں مد پہلے بولنا ہے، اس کے بعد بولیں گے زبر۔ حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، انا ان۔ زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ اب مد لازم کا دیکھیے، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کو ملائیں گے کس میں؟ لام پہ، لام پہ جزم ہے نا، تو حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے الف اس کو پڑھیں گے، نہیں، الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جب الف پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یا زبر زیر پیش یا کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ الف حمزہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہا الف جیم مد زبر حاج، کیسے ہجے کریں گے؟ ہا الف کو جیم پہ ملائیں گے پہلے، ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ والصافات، اس کا اور تھوڑا مشکل ہے، غور سے سنیں۔ دیکھیے واو کو ملائیں گے صاد پہ، پہلے صاد پہ تشدید ہے، واو صاد زبر وس،
اب صاد کو ملائیں گے کہاں؟ فا پہ تشدید ہے آگے، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، کیا بولیں گے؟ صاد فا مد کھڑا زبر صاف، کیا ہو جائے گا؟ والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا تا زیر تے، والصافات۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ شروع سے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں تمام ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں دیکھیں، جائیں، لنک کو شیئر کریں تاکہ ہر لوگ جو ہے اچھی طرح قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ السلام علیکم۔